Allah Akbar. The only convincing that's going to come is if he looks at me and says, boy, something happened with him. امریکی مسلم برادری کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ اسلام کو ساتھ لے کر اپنے آپ کو اصل امریکی معاشرے کا حصہ کس طرح بناتے ہیں. جب ناقدین جنوبی ایشیا یا مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور پھر امریکہ میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان بہت فرق پایا جاتا ہے. آپ کی نظر میں ایسی تفریق کا کیا مطلب ہے؟ یہ امریکہ ہے. امریکہ میں جب میں اپنے خاندان کے ساتھ گھر پر رات کے کھانے پر ہوتا ہوں تو میز پر میرے 2 کیتھولک مسیحی بھائی ہوتے ہیں. میری ایک بہن پروٹسٹنٹ مسیحی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، دوسری بہن یہودی ہے، جبکہ میں مسلمان ہوں. ہم ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور اس دوران بات چیت کا سلسلہ چل پڑتا ہے. ہم مکالمہ کرتے ہیں. میں ان کے ہاں جاتا ہوں جبکہ وہ میرے پاس آتے ہیں. سب کے پاس اسی طرح کے رشتہ دار ہیں. یہ صرف میرے خاندان کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس ثقافت کا حصہ ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے عادی ہیں، ہم ڈائلاگ کے عادی ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کے ذریعے اپنی ناراضگیاں دور کرتے ہیں. میرا ایک قریبی دوست پادری ہے، ہم آپس میں مسائل پر بات کرتے ہیں. میں ہرگز یہ کوشش نہیں کرتا کہ ان کو ان کے مذہب چھوڑنے پر قائل کروں. گفتگو کا حاصل اگر یہ ہو کہ ان کے اندر ایک نئی امنگ ابھرتے دیکھوں تو یہی میرے لیے کافی ہے. ہمیشہ عمل کو دیکھ کر ہی دوسرے اچھا تاثر لیتے ہیں. عمل بہتر ہوگا تو لوگ از خود کشش محسوس کریں گے اور اسلام کی طرف کھنچے آئیں گے. تعلیمات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ مثبت طور پر مختلف لگنے لگیں اور اس کا مطلب تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ شہد کی طرح ہے، اس کی مٹھاس دل موہ لیتی ہے. عزت اور توقیر کا ایک احساس کروٹ لینے لگتا ہے، اور یہی عین اسلام ہے. اسلام انسانیت کے لیے ایک ابدی پیغام ہے. ہمیں اچھے اعمال سے اس کی افادیت واضح کرنی ہوگی. اگر اسلام کو غصہ دلانے والا، تفرقہ ڈالنے والا یا برداشت سے عاری مذہب کے طور پر پیش کیا جائے گا تو لوگ ڈر کے دور بھاگیں گے. All of those things will scare people. اس ملک میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. امریکہ میں مختلف نظریات کے لوگ آباد ہیں. اس کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ Well, Islam is the fastest growing religion in America even today. جی ہاں، ہرچند کہ دنیا اسلام کے حوالے سے بے یقینی کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مذاہب اصل میں ایک ہی ہیں. ایک خدا ہے اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی ایک ہی ہے جو ایک ہی پیغام لائے. لوگ جانتے ہیں کہ تمام مذاہب کا پیغام دراصل ایک ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور اپنی روایات پر کاربند ہیں، جبکہ عیسائیوں کا دل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مرکوز ہے. لیکن سچائی سب جگہ یکساں ہے. اسلام کے ذریعے سچائی کی بازگشت سنی جا سکتی ہے اور سچائی تلاش کرنے والے اس کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں. اور یہ لباس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ قمیض اور جیکٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ کی بڑی داڑھی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک خوشباش فرد بھی نظر آ رہے ہیں، تھوڑے کول بھی لگ رہے ہیں. آپ کی نوازش ہے، ورنہ ایک بوڑھا آدمی کیسے پورا سر نظر آ سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم CNN اور فاکس ٹیلی ویژن نیٹ ورک دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام کا مختلف پہلو دکھائی دیتا ہے. جب ہم امریکہ آتے ہیں اور ایسی جگہیں دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ جگہ اور آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں ایک واضح فرق محسوس ہوتا ہے. یہ ثقافت کی بات ہے.
ہر ثقافت کی اپنی ایک پوشاک ہوتی ہے جو ہر ثقافت اور طور طریقوں کا مظہر اور پہچان ہوتی ہے، جس کی بنیاد موسم پر ہوتی ہے، لیکن پوشاک کا شائستہ ہونا لازمی شرط ہے۔ یہ بات کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں کہ ایک شخص نے مڈل ایسٹ کی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے یا 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہے۔ شائستہ ہونے کا مطلب تو بس اتنا ہے کہ خدا کے سامنے بندہ کیسا لگتا ہے۔ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ بندہ خدا کی نظروں سے اوجھل ہو، اس لیے آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، الفاظ کا چناؤ، سوچ اور طور طریقے اللہ کے اسماء حسنہ پر نظر رکھنی چاہیے جو کہ اللہ کی اوصاف ہیں۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ امریکی جدید قسم کے راک اینڈ رول طرح کے مسلمان ہیں؟ شاید اس بات کو ہم کسی اور طرح بھی بیان کر سکتے ہیں۔ کیا جدید قسم کا مسلمان کہنا بہتر ہوگا؟ میں تو صاف ستھرے اور قرینے کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ Would you call me a rock and roll Muslim? You're probably closer to your dress than I am. آپ مجھ کو کچھ بھی کہہ لیں، مجھ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں پھر بھی مسلمان ہوں اور میں سارے مذاہب کا احترام کرتا ہوں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ مستقل مزاجی چاہتے ہیں یا سطحی طور پر مسلمان کہلانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کیسے لگتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ امریکہ میں بہت سے لوگ مڈل ایسٹ یا فار ایسٹ کی طرح کپڑے نہیں پہنتے کیونکہ لباس کا تعلق کلچر سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا کلچر ہے، لیکن یہ صاف ستھرا اور شائستہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ میں کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ کتنے رحم دل ہیں، آپ اپنی زندگی میں اسماء حسنہ کا کتنا ورد کرتے ہیں۔ And the key is the qualities, the compassion, the Asmaul Husna, the 99 qualities of God, and whether you can put that into practice with every breath of the day. That's what counts. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ریلوے اسٹیشن پر چل رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں۔ کیا کوئی مسئلہ ہوگا اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ عربی میں میرا نام عبد الجبار ہے، یہی میرے پاسپورٹ پر درج ہے، یہی میری شناخت ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ان کو معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم کون ہیں اس بات کو ہم چھپاتے نہیں۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ ہمیں عافیت کا احساس رہے۔ With your relationship with God, and if you're comfortable with the relationship with God, what else counts? Allahu Akbar. American people are good people. American people are really very inviting.